TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ عارف۔ اگست 2021 میں افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کینیڈا کے سرکاری حکام نے قطر میں کم سے کم 13 مرتبہ طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکام افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد متعدد مرتبہ افغان طالبان سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست 2021 میں افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کینیڈا کے سرکاری حکام نے قطر میں کم از کم 13 مواقع پر طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ معلومات تک رسائی کے قانون کے ذریعے حاصل کی گئی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے لیے کینیڈا کے سینئر اہلکار ڈیوڈ سپرول نے مختلف گلوبل افیئرز کینیڈا کے حکام اور اتحادی ممالک کے نمائندوں کے ساتھ طالبان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو بڑھانے کے لیے وعدوں کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالیں، جن میں خواتین کو تعلیم، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک چھوڑنے کے خواہش مند افغانوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنا شامل ہے۔ امریکہ اور پاکستان میں خارجہ امور کے محکموں کے برعکس کینیڈا افغانستان میں حکومت کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹ فراہم نہیں کرتا ہے۔ مقامی چینل نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے اس حوالے سے انٹرویو کی درخواست کو مسترد کر دیا، لیکن وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بدھ کی صبح صحافیوں کو بتایا کہ کینیڈا کا طالبان کو افغانستان کی حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ہمیں خواتین کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے لڑکیوں کے اسکول جانے کو یقینی بنانے، افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند لوگوں کے محفوظ راستے میں مدد کرنے کے لیے ان پر دباؤ جاری رکھنا ہے۔ مشغول ہونے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ مقامی نیوز چینل کے ذریعے حاصل کردہ دستاویزات زیادہ تر ای میلز ہیں جو اسپرول نے اپنے GAC کے ساتھیوں کو بھیجے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ طالبان نے کینیڈا اور دیگر ممالک سے اپنی درخواستیں کی ہیں اور ان خطرات کے بارے میں مذکورہ چینل اور دیگر ذرائع ابلاغ کی متعدد رپورٹوں کے باوجود افغان باشندوں کو وہاں سے نکلنے کی کوشش میں درپیش خطرات کے حوالے سے تردید جاری کی ہے۔ کینیڈین آئس ہاکی کی قومی گورننگ باڈی پر پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ایک ایگزیکٹو کی پیشی کے بعد اس کی قیادت میں تبدیلی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہاکی کینیڈا کی پوزیشن ایک تنظیم جس پر گینگ ریپ کے الزامات کو غلط طریقے سے سنبھالنے کا الزام ہے، جس نے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر کھیل کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ زدہ تنظیم کے ممبران ادارے کو صاف کریں۔ آئس ہاکی کی قومی گورننگ باڈی پر پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ایک ایگزیکٹو کی پیشی کے بعد اس کی قیادت میں تبدیلی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ عبوری بورڈ چیئر اینڈرینا اسکنر نے ہاکی کینیڈا کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بہترین شہرت ہے۔ انہوں نے بحث کی کہ ہاکی کو زہریلے کلچر کے مرکز کے طور پر قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ سگنر نے کہا کہ ہاکی کینیڈا وفاقی وزیر کھیل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کوئی انتظامی تبدیلیاں نہیں کرے گا، جس نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے گورننگ باڈی میں بڑے پیمانے پر استعفے ضروری ہیں۔ کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ملکی آفات میں فوج دفاع کی پہلی لائن نہیں ہو سکتی۔ گھریلو بحرانوں سے نمٹنے کے لیے فوج پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ملکی آفات میں فوج دفاع کی پہلی لائن نہیں ہو سکتی۔ کینیڈا کے ایک سابق اعلیٰ قومی سلامتی کے مشیر نے پارلیمانی کمیٹی کو متنبہ کیا ہے کہ یکے بعد دیگرے وفاقی حکومتوں نے گھریلو بحرانوں سے نمٹنے کے لیے فوج پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ رچرڈ فیڈن کے ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب کچھ معاہدوں کی منظوری دی گئی اور صوبوں کے ایک نمائندے کی طرف سے ہلکی سی جھنجھلاہٹ دیکھی گئی، جو کہ فوجی حمایت یافتہ ریلیف کا مطالبہ کرنے کی غیر آرام دہ پوزیشن میں ہے۔ لبرل اور کنزرویٹو دونوں حکومتوں میں وزیر اعظم کے سیکیورٹی مشیر، نائب وزیر دفاع اور کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد فیڈن نے ہاؤس آف کامنز کی دفاعی کمیٹی کے اراکین پارلیمنٹ کو یقین دلایا کہ ان کے تبصرے متعصبانہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو ہنگامی کارروائیاں جیسے طوفانوں کے بعد صفائی کرنا اور جنگل کی آگ سے لڑنا فوج کو اس تربیت سے توجہ ہٹانا ہے جس کی اسے تیزی سے غیر مستحکم دنیا میں ضرورت ہے۔ ایک ایسا نکتہ جب سے کمیٹی نے اپنا مطالعہ شروع کیا ہے تب سے کنزرویٹو اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ فیڈن نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کینیڈین پوسٹ ٹراپیکل طوفان فیونا جیسے سانحات کا شکار ہو تو مسلح افواج کو دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں وفاقی حکومت نے ایسا کام کیا ہے جسے فوج ہی واحد آلہ ہے جو تباہی کی صورتحال میں کام آ سکتی ہے۔
پیڈن نے استدلال کیا کہ تباہی کے دوران رد عمل فوج کو اس وقت سے محروم کر دیتا ہے جب اسے روس اور ایک حد تک چین کے ساتھ بین الاقوامی تناؤ کے دوران بین الاقوامی تربیت میں صرف کرنا چاہیے۔ تھائی لینڈ کے چائلڈ کیئر سینٹر میں فائرنگ سے بچوں سمیت 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں 23 بچے بھی شامل ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تھائی لینڈ کے چائلڈ کیئر سینٹر میں فائرنگ سے بچوں سمیت 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں 23 بچے بھی شامل ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان حکومت کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ نونگ بوا لامپو میں چائلڈ ڈے کیئر سینٹر میں پیش آیا، جس کے بعد تمام ایجنسیز کو حملہ آور کی گرفتار کرنے کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا مسلح شخص سابق پولیس اہلکار تھا جسے حال ہی میں برطرف کیا گیا تھا، جس نے فائرنگ کے بعد اپنے اہل خانہ کو بھی مار کر خودکشی کر لی۔ فائرنگ میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یوکرین کو مزید اسلحہ دینے کے امریکی اعلان پر ماسکو نے براہ راست فوجی تصادم کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید $625 ملین کی امداد کے اعلان کے بعد ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست تصادم کو خطرہ بڑھ گیا ہے، جبکہ روسی فوج کی جانب سے یوکرین میں تباہ کن بمباری کے بعد یوکرین حکومت نے اپنے شہریوں کی صحت اور تندرستی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ماسکو نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو مزید فوجی امداد بھیجنے کے امریکی فیصلے سے روس اور مغرب کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی اناتوف نے فوجی امداد کے حوالے سے کہا کہ یہ ماسکو کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ فوجی امداد امریکہ کو یوکرین کے ساتھ روس کے تصادم میں باقاعدہ حصے دار بنا دیتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید $625 ملین کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا۔ جدید امریکی ہتھیاروں نے قابض روسی افواج کے خلاف یوکرین کی مزاحمت کی قوت میں کافی اضافہ کیا ہے۔ یوکرینی فوجیوں نے حالیہ ہفتوں میں ملک کے شمال، مشرق اور جنوب میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ مجموعی طور پر 24 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے یوکرین پر حملے کے بعد سے واشنگٹن نے کیف کے لیے تقریباً $17 بلین کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے زیلنسکی سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی سطح پر پوتن کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب یوکرین کے دیگر شہروں سمیت دارالحکومت کیف کے بعض علاقوں میں لوگوں کو تابکاری اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آیوڈین کی گولیاں تقسیم کی گئیں۔ کیف شہر کی مقامی بلدیہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تابکاری اثرات کے ممکنہ اخراج کی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو دوا کے ساتھ ساتھ ان اثرات سے محفوظ رہنے کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں۔ افریقی ملک گیمبیا میں 66 بچوں کی ہلاکت کے بعد عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دوا میں آلودگی سے خبردار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک گیمبیا میں 66 بچوں کی ہلاکت کے بعد عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دوا میں آلودگی سے خبردار کر دیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ بھارتی ریگولیٹرز اور نئی دہلی میں قائم دواساز کمپنی میڈن فارماسیوٹیکلز کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہا ہے۔ بھارت میں تیار کردہ سردی اور کھانسی کے 4 سیرپ میں آلودگی کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ادارے نے 4 ایسے کھانسی سیرپ کے نام بھی جاری کیے جنہوں نے بچوں کے گردوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی ادارہ صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ بھارتی سیرپ 66 بچوں کی ہلاکت کی وجہ ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق زیر تفتیش دوا ایک بھارتی کمپنی کی تیار کردہ ہے۔ رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے مطابق لیبارٹری کے تجزیے نے کھانسی کے علاج کے لیے بنائے گئے اس شربت میں ڈائی ایتھیلین گلائکول اور ایتھیلین گلائکول کی ناقابل قبول مقدار کی تصدیق کی ہے، جو استعمال کیے جانے کی صورت میں زہریلی ثابت ہو سکتی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔